اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں. علماء اکرام سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں, ہمیشہ ہم انہیں جب بھی حضرت کو ریکویسٹ کرتے ہیں حضرت اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. جس جگہ بھی جاتے ہیں سب لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتے ہیں کیونکہ گفتگو بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ جی, بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. بہت شکریہ جی. یقیناً آپ مصروف ترین لمحات میں سے ہوتے ہیں. یہ وقت ایسا ہوتا ہے ہماری ریکارڈنگ کا کہ آپ تشریف لاتے ہیں, اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے نوازش. ناظرین اکرام, جیسے مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ ایک چھوٹے شہزادے بھی ہیں جو خوبصورت انداز میں نعت شریف پیش کرتے ہیں. میں نے آن ایئر کچھ دوست احباب سے یہ عرض کیا تھا کہ رمضان شریف میں ظاہر سی بات ہے بہت سے نعت خواہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں حضور کی نعت کا سطح مختلف چینلز کے لیے, لیکن اب شناخواں اتنے ہو گئے کہ ٹرانسمیشن 30 دن کی ہوتی ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ 1 یا 2 نعت خواہ بلائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بلانا تھوڑا ممکن نہیں ہو پاتا کیونکہ علماء اکرام کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو اس وقت میں نے کہا تھا جی جو لوگ رہ جائیں گے انشاءاللہ جس اسٹیج پر میں خود موجود ہوں گا, چاہے وہ پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, چاہے وہ جیسا بھی پلیٹ فارم ہو, میرے لیے تو یہ پلیٹ فارم سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے کیونکہ یہاں میں ہوسٹنگ کر رہا ہوں اور دین اسلام کے حوالے سے علماء اکرام سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جن لوگوں کو میں وہاں انوائٹ نہ کر سکا, میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں اپنی طرف سے کوشش کر کے یہاں انوائٹ کروں گا تاکہ ہم آپ سے حضور کی صلوات سننے کی سعادت حاصل کر سکیں. انہی میں سے آج ہمارے خوبصورت انداز میں پڑھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں. باقاعدہ پروگرام کا آغاز میں چاہوں گا, میری مراد محترم راؤ حسنین علی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں چاہوں گا جی آپ کی آواز ہو اور بارگاہ رسالت میں ہم حاضری لگا رہے ہیں. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے
تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ اچھا حسین، آپ رمضان شریف میں آڈیشنز وغیرہ دیے تھے آپ نے؟ جی، تو مقابلے میں حصہ لیا آپ نے؟ جی لیا۔ یقیناً جب آپ اسٹارٹنگ میں مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، کہیں رہ جاتے ہیں، کہیں آگے چلے جاتے ہیں، کہیں سلسلہ بن بھی جاتا ہے، جی، تو ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ 10 سال تک لوگ مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، آخرکار جا کر وہ کہیں کسی اچھے اسٹیج پر پہنچتے ہیں۔ اسی طرح محنت جاری رکھیں، کوشش کریں اپنے پڑھنے میں تھوڑی ایموشنل پن لائیں، اور زیادہ اچھا ہوگا۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ سے کلام پڑھا، کسی سے سیکھتے بھی ہیں آپ؟ جی، کون ہے استاد محترم؟ ہمارے پیر صاحب ہیں علامہ سید محمد اعجاز الدین سہروردی صاحب، جن کا جامع بغدادی مسجد میں امامت ہے، ان سے، ان کے صاحبزادے سے ہم سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے۔ ان کے صاحبزادے کا نام کیا ہے؟ سید شہاب الدین عمر سہروردی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور پھر ہمارے دوسرے جو سر ہیں ان کا نام ماسٹر سمیر احمد ہے، اور یہ ہمارے اکیڈمی میں جامعہ رحمانیہ میں پڑھانے آتے ہیں، ان سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے سنخائیں، اللہ ان کے علم میں اور عمل میں، آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ماسٹر سمیر صاحب کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سب ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں، وہ خود ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ تو ایک سلسلہ ہے ہمارا، ظاہر سی بات ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو آج کل معاشرے کے اندر ہمارے، موضوع کی طرف بعد میں آتا ہوں، ناظرین کو یہ بتاتا ہوں موضوع کیا ہے۔ اب نعت شریف سے آغاز ہوا ہے، نعت شریف کا ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے، کیا یہ گڈ سائن ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کی جاتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ تو نعت خوانی دراصل یہ ایک عبادت بھی ہے، اور اسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند بھی فرمایا۔ نعت خوانی کو، نعت خوانی کے آداب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کو اگر منعقد کیا جائے تو یہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک گویا کہ مقام قبولیت کو پہنچتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا باعث بنتی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت گوئی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک الگ سے ممبر بچھوایا کہ اے حسان، آؤ اور آ کر اس ممبر پر بیٹھ کر میری شان بیان کرو، اور وہ وہاں بیٹھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اشعار بیان فرماتے۔ احسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش کہ اپنی چادر مبارکہ ان کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخواں ہیں۔ اگر اسی عشق اور محبت کے اندر ڈوب کر
بندہ اگر ثناخوانی کرے تو آج بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہی مقبول ہے. بالکل بالکل مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ فرمایا. اچھا ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں بہت سی معلومات فراہم کر سکیں، بہت سی معلومات حاصل کر سکیں مفتی صاحب سے. آج کا موضوع ہمارا خوف خدا. ناظرین کرام، اللہ کو سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی کوئی مانتا ہے. جو اللہ کی مانتا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہوا کرتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان سب کا پیغام یہی رہا ہے کہ خوف خدا، خوف خدا، اللہ کا خوف. جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے. آج ہم تنزلی کا شکار اسی لیے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا. روتے ہوئے ہم باتیں تو کرتے ہیں، ایموشنل پن تو اپنا دکھاتے ہیں، نمازوں کی طرف تو بڑھتے ہیں، لیکن نماز دل جوئی کے ساتھ نہیں پڑھتے. اللہ کی خوف میں ہم روتے نہیں ہیں، ہم دنیا کے خوف میں، دنیا کے مبتلا میں کوئی تھوڑی سی پرابلم آ گئی تو ہم اس میں رونے لگ جاتے ہیں. کاش کہ ایک آنسو اللہ رب العزت کے خوف میں بھی نکل جائے تو یقین جانیے میری زندگی بن جائے گی، آپ کی زندگی بن جائے گی. علامہ صاحب، خوف خدا کے حوالے سے قرآن کیا فرماتے ہیں، ارشاد فرمائیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. بہت ہی اچھا ٹاپک اور اچھا موضوع آپ لے کر آئے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹاپک اور اس موضوع سے ریلیٹڈ لوگوں کو، ناظرین کو، سامعین کو بتایا جائے کہ خوف خدا حقیقت میں ہے کیا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، فرمایا ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، واجر کبیر، فرمایا اور ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر. اب گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے اس چیز کا ہمیں ادراک کرنا ضروری ہے کہ خوف کسے کہتے ہیں، کہتے کیسے اور جی. خوف خدا کیا ہے. دیکھیں، خوف کہتے ہیں ڈر کو، ڈر، اور ڈر جو ہے یہ ایک دل کی ایک کیفیت ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ چھری سے کوئی چیز کاٹیں تو چھری کو بڑی احتیاط سے آپ پکڑتے ہیں، کیونکہ آپ کو ڈر ہے، آپ کو خوف ہے کہ کہیں چھری سے آپ کا ہاتھ نہ کٹ جائے. تو یہ ایک ڈر جو ہے نا، یہ ایک دل کی کیفیت ہے. اچھا، یہ ڈر اور خوف جو ہے نا، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جب ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جب یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے بندے کا، اللہ کی ذات کا ڈر اور خوف دل میں بیٹھ جائے بندے کا، تو پھر یہ ڈر اور خوف بندے سے متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اے بندے، اب تجھے رب کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کام سے رک جاؤ، تو دل میں خوف خدا ہوگا تو بندہ آٹومیٹک اس کام سے رکے گا کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو خوف خدا کی وجہ سے جو میرے دل کے اندر اللہ رب العزت مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس کو خوف ہے اس بات کا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو بلکہ راضی رہے. اپنے رب کی ناراضگی کا خوف. اچھا، خوف بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے رب سے ناراضگی کا خوف ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جیسے ہمیں والدین کا اکثر خوف ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ رب جو ہمیں سزا دے گا اس چیز کا خوف کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو رب ہمیں سزا دے گا اور اس کی جو سزا مقرر کی ہے وہ عطا فرمائے گا، اس سے بچنا ہے، یہ بھی ایک خوف ہے. اور تیسرا خوف کیا؟ تیسرا خوف یہ کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اگر ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے تو وہ نعمتیں ہم سے چھین لے گا، یہ بھی خوف ہے. اچھا، یہ سارے کے سارے خوف ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں. ماں باپ کی اگر نافرمانی کی جائے تو بچہ جو ہے نا وہ ڈر اور خوف میں مبتلا اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے اگر نافرمانی کی یا تو میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، نمبر ایک، ان کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہے، تو وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کی فرما برداری کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر وہ اس کو ناراضگی کا اتنا ڈر اور خوف نہیں ہے تو اس کو جو آسائشیں والدین نے مہیا کی ہیں تو اس بات کا ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ میں نے اگر والدین کی نافرمانی کی تو یہ جو آسائشیں ہیں، یہ جو پاکٹ منی ہے، یہ جو مجھے سہولتیں میسر ہیں، یہ روک دی جائیں گی، وہ چھن جائیں گی. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات بندے کو راہ راست پر لانے کے لیے کئی طریقے استعمال فرماتی ہے.
اس رب نے اپنا خوف بندوں کو عطا فرمایا اور اس خوف کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھ سے ڈرو. اور ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم جو ہے کسی بھوت سے ڈر جائیں یا کسی رات کے اندھیرے میں اکیلے پن کی وجہ سے ڈرتے ہیں، وہ نہیں، بلکہ رب فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو، جن کاموں سے میں نے روکا ان کاموں سے رک جاؤ، جن کاموں کو کرنے کا میں نے حکم دیا وہ کام کرو. تو باری تعالیٰ اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا عطا فرمائے گا؟ تو رب فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. وہ رب فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی اس نے جو گناہ کیے ہوں گے بندے نے اپنے رب کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ گناہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے گا. کیا بات. اور بات یہ ختم نہیں فرمائی رب نے، بلکہ فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر. اور اسی بات کو اگر مزید آگے لے کر جائیں تو رب اپنے سے ڈرنے والے بندے کے اوپر بے پناہ انعام فرماتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص کل بروز قیامت اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے میں ڈر محسوس کرے، یعنی وہ اپنے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا کر لے کہ میں اپنے رب کے سامنے کس طرح حاضر ہوں گا، میں اپنے رب کے سامنے اپنے رب کو کیسے فیس کروں گا، میرے تو اتنے اعمال ہیں ہی نہیں کہ میں اپنے رب کے سامنے بیان کر سکوں. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، دل کے اندر خشیت الہی پیدا کر لی، تو رب فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. سبحان اللہ. اگر وہ گناہگار بھی ہے تو اگر ڈر ہے، ظاہر سی بات ہے جو گناہگار نہیں ہے اس کو تو ایک طرح سے ڈر خوف نہیں ہے، لیکن گناہگار ہے، ڈر خوف ہے، تو رب فرماتا ہے اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا. کیا بات. 2 جنتیں اس کے لیے. اللہ اللہ. تو یہ اللہ رب العزت نے اپنا ڈر اور خوف جو بندے کو عطا فرمایا وہ دل کے اندر پیدا کرنا بے انتہا ضروری ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ تو بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی، قرآن کی آیت آپ نے پیش کی ماشاءاللہ سے، لیکن ہمیں ایک جگہ یہ سلسلہ نظر آتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ہمیں وہ سزائیں بھی آتی ہیں، لیکن یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جیسے گناہگار تو بے خوف گھوم رہے ہیں، لیکن وہ جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا وہ رات بھر رو کر عبادت کر رہے ہیں، وہ ڈر میں مبتلا ہیں اللہ سے. صحابہ کرام کی میں بات نہیں کر رہا، میں تو انبیاء کی بات کر رہا ہوں. انبیاء کرام رو رو کر اللہ سرکار دو عالم اللہ کی بارگاہ میں خوف سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، وہ کیا معاملہ ہے حضرت؟ دیکھیں بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ جو آیت کریمہ جس کا ذکر کیا آپ نے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. یہاں ایک بہت ہی زبردست نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے ڈر اور خوف کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی تو دنیا کا ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے. پھر وہ دنیا والوں کے آگے نہیں ڈرتا، بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ آ جائے وہ اس بادشاہ سے نہیں ڈرتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس شخص نے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت بٹھا لی، دنیا کے اندر وہ سرخرو ہو گیا، دنیا کا ڈر اور خوف اس سے منزہ مبرہ ہو گیا. لیکن اس کے برعکس اگر جس شخص نے اللہ کے خوف کو دل سے نکال دیا، اللہ کے خوف کو دل سے نکال دیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا یا اللہ رب العزت کے احکام اور فرامین کے سامنے جری ہو گیا، تو دنیا کا ڈر اور خوف اس کے دل کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. آج صورتحال یہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یہود و حنود سے نہیں ڈرتا، وہ کافروں سے نہیں ڈرتا. آپ دیکھ لیں مٹھی بھر مسلمان کشمیر کے اندر، مٹھی بھر مسلمان فلسطین کے اندر کس طرح یہود و نصارہ کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے. لیکن دراز سے ڈٹے ہوئے، لیکن اس کے برعکس جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے وہ یہود و حنود کے سامنے تلوے چاٹ رہے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود سامنے ڈر رہے ہیں، حالانکہ طاقت میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود وہ ڈر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا فارمولہ ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا دنیا کے اندر وہ سرخرو ہو گیا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرا اللہ رب العزت اسے دنیا سے ڈراتا ہے اور وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. یہ فارمولہ ہے.
بالکل جی ایسے ہی ہے علامہ صاحب، یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ جتنا آپ کے پاس وقت ہو آپ اس گفتگو کو جاری رکھیں، کنٹینیو رکھیں، وقت ختم ہو جائے گا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ خوف خدا کی اگر ہم بات کریں 1,24,000 کم و پیش انبیاء اکرام سے ہمیں خوف خدا ملتا ہے، صحابہ اکرام سے، اولیاء اکرام سے، اہل بیت عظام سے ہمیں خوف خدا۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوری رات رو رو کر عبادت کرنے کے بعد فرماتی یا اللہ تیری رات اتنی چھوٹی، ایک سجدہ ایک رکوع پورا نہیں ہوتا، یہ خوف خدا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل کے اندر خوف خدا کے خواہ کے نقطے کے برابر بھی اگر خوف آ جائے، یقین جانیے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو خوف خدا عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے نعت خواں بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔